نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سورہ نوح کو اس لیے سورۃ نوح کہا جاتا ہے کہ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا۔ اس سورت کا مقام نزول مکہ معظمہ ہے۔ اس سورت سے دفاعی قسم کے فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے چند فضائل حسب ذیل ہیں۔ حدیث ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ نوح پڑھے وہ ان مومنوں میں سے ہوگا جن کو حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت توحید پہنچی تھی۔ اس سورت کو پڑھنے سے ایمان میں پختگی پیدا ہوتی ہے، اور اگر کوئی شخص نیک کام میں رکاوٹ ڈالتا ہو تو اس سورت کی پڑھائی کی برکت سے نادم ہو کر پسپا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی وجوہات کی بنا پر کوئی شخص خواہ مخواہ دشمن بن جائے اور وہ تنگ کرنے کے لیے بڑی حرکات کرتا ہو، غرض یہ کہ پریشان کرنے کے لیے آئے دن نئے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہو، تو ایسے شخص کی دشمنی سے محفوظ رہنے کے لیے سورۃ نوح کو 11 روز تک 7 مرتبہ پڑھیں۔ سورۃ نوح کو 11 دن تک 7 مرتبہ پڑھیں، اور آخری روز بارگاہ رب العزت میں دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا کریں۔ تو دشمن کسی طرح نقصان نہ پہنچا سکے گا اور اس سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا ہو جائے گا۔ یہ سورت مال میں برکت اور تجارت کے نفع کے لیے بہت اکثیر ہے۔ جو شخص روزی کے مقام پر اس سورت کو روزانہ 11 مرتبہ پڑھے تو اس کے کاروبار میں کوئی رکاوٹ نہ آئے گی، تجارت میں بکثرت نفع ہوگا، اور اگر اسے فوٹو کاپی کرا کے تجارت کے مقام پر رقم رکھنے والی جگہ پر رکھے تو اس کے رزق میں بے حد اضافہ ہوگا۔ رنج و الم سے نجات کے لیے بھی یہ سورت بہت مفید ہے، یعنی اس کی پڑھائی سے امن اور سکون حاصل ہوگا۔ تو محترم ناظرین، بات بنتی ہے عمل سے۔ اس کے بارے میں، سورت کے بارے میں بہت سارے فضائل ہیں جو میں نے پڑھے ہیں، تو بات بنتی ہے عمل سے۔ آج ہر بندہ جو ہے وہ مشکلوں میں درپیش ہے، دنیاوی مشکلیں یعنی مال کی تنگی، اور جو ہے ذہنی سکون کے لیے تو اپنے آپ کو جو ہے وہ پابند کریں، اپنے آپ کو نماز کا پابند کریں، اپنے آپ کو ذکر اذکار کا پابند کریں، اپنے آپ کو درود شریف کا پابند کریں۔ ایک لمحہ جو ہے، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ بہت قیمتی ہے، اس کو ضائع نہ کریں۔ ہر وقت اپنی زبان کو چلاتے رہیں، جو بھی بات نکالیں زبان سے اچھی بات نکالیں۔ جو بھی بات آپ کی زبان سے لکھی جاتی ہے، وہ جو ہے، جو بھی آپ کی زبان سے بات نکلتی ہے وہ لکھی جاتی ہے، اس کے بارے میں آپ کو پوچھ ہوگی، تو اس کے جو بھی زبان سے نکالنا ہو اچھی طرح سے اس کو سوچ سمجھ کے نکالیں۔
ہر بات کا جواب دہ ہونا پڑے گا، ہر بات کا اپنے جواب دینا ہے۔ تو اس لیے جب بھی بات کریں اللہ کے نبی کی اور اللہ کی بات کریں، اور کسی کو تبلیغ کریں تاکہ جو بات آپ کریں اس میں خیر ہو۔ تبلیغ کی بات کریں، جو بھی ہے کسی کو سمجھائیں، جو آپ کو پتہ ہے، جو آپ کو حدیث کے بارے میں، جو آپ کو قرآن کے بارے میں پتہ ہے، جو آپ کو ذکر اذکار کے بارے میں پتہ ہے، وہ دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ وہ بھی اس پہ عمل کریں۔ اور جو یہ عمل جو ہیں یہ اللہ کی رحمت کو لینے کا سبب ہیں۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور اس کی رحمت سے انشاءاللہ ہماری مغفرت ہوگی۔ تو جو بھی ہے بات زبان سے نکالتے وقت اچھی بات کریں، کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ جھوٹ جو ہے وہ بہت بڑی لعنت ہے۔ جھوٹ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ ہر گناہ کر سکتا ہے۔ تو جو بھی ہے بات کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچیں کہ جو بات میں کر رہا ہوں اس کا مجھے حساب دینا ہے، اس کے بارے میں مجھے پوچھ ہونی ہے۔ تو بات کریں، خیر کی بات کریں۔ کسی محفل میں بیٹھے ہیں، اس میں اللہ اور اللہ کے نبی کا جو ہے وہ ذکر کریں، ان کی بات کریں، قرآن کی بات کریں، حدیث کی بات کریں، جو لوگوں کے فائدے کی بات ہو وہ کریں۔ اگر کسی مجلس میں بیٹھے ہیں تو جو لوگوں کو بات نفع دے وہ بات کریں۔ اس کے بارے میں حدیث ہے کہ کوئی بھی ایسی محفل جس میں آپ بیٹھے ہوں تو اس میں اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہ ہو، وہ جو ہے مجلس وہ باعث سے ندامت ہوگی، باعث حسرت ہوگی۔ تو جہاں بھی بیٹھیں لازم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ضرور کریں تاکہ جو بھی بات نکلے زبان سے اچھی بات نکلے۔ کسی کو بھی کرتے ہوئے اچھی بات کریں۔ کیوں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی ذکر اذکار نہیں کر رہے تو اگر آپ کسی کے کوئی لڑائی جھگڑے میں آپ کو شامل کیا گیا ہے کہ ادھر کوئی فیصلہ کریں تو اچھی بات کریں جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ یعنی ہر وقت خیر کی بات جو ہے آپ کی زبان سے نکلنی چاہیے۔ کسی کو بھی جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ جو بھی کریں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ اپنے اخلاق کو اعلیٰ کریں، اپنے اخلاق کو بلند کریں۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جو اخلاق جو ہے اچھا ہوگا آپ کا تو آپ کو مرنے کے بعد بھی جو ہے لوگ یاد کریں گے اور اللہ کی طرف سے اچھے انعامات بھی ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے پوچھا کہ سب سے اچھا اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اخلاق ہونا۔ تو اچھے اخلاق جو ہیں وہ اچھا اسلام ہے، اس لیے ہمیں اپنے اخلاق کو اچھا کرنا چاہیے۔ اور جب بھی بات کریں زبان سے خیر کی بات نکالیں، شر کی بات نہ نکالیں۔ جو بات زبان سے نکلتی ہے وہ لکھی جاتی ہے تو اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس لیے اپنی زبان کو ہمیشہ کنٹرول رکھ کے بات کریں اور اچھی بات نکالیں زبان سے۔ اپنے گھر والوں کو بھی تلقین کریں اور خود بھی اس پر عمل کریں اور نماز کی پابندی کریں۔ نماز کی پابندی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے تو میرا کریم رب جو ہے وہ اس کو بہت سے گناہوں سے بچا لیتا ہے، بہت سی بیماریوں سے بچا لیتا ہے۔ اس لیے نماز کی خود بھی پابندی کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔